بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ آزمائشوں میں بھی مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے سرکار واصف علی واصف کے اقوال کی روشنی میں کہ دل کو سکون کہاں سے ملتا ہے، اور اس راز کا ایک خوبصورت راستہ ہے استغفار۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ مشکلات میں بھی سکون سے رہتے ہیں؟ ان کے حالات شاید ہم سے بہتر نہیں ہوتے، مگر ان کے دل میں ایک ایسا اطمینان ہوتا ہے جو حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ راز یہ ہے کہ انہوں نے سکون کو حالات میں تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف لوٹنے کا سب سے خوبصورت راستہ استغفار ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنا نہیں، یہ اپنے رب کے سامنے بے بسی کا اقرار ہے۔ یہ مان لینا ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے مگر اپنے آپ کو بھی ممکن طور پر سنبھال نہیں سکتا۔ واصف علی واصف صاحب نے انسان کے باطن کی بات کرتے ہوئے بارہا حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اصل سفر باہر کا نہیں، اندر کا سفر ہے۔ جب انسان اپنے اندر اترتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دکھ حالات نے ہی اس کے اپنے دل نے پیدا کیے ہیں، اور انسان کی دل کی صفائی کا آغاز اللہ کی طرف رجوع سے ہوتا ہے۔ استغفار انسان کے اندر پہلی تبدیلی یہ لاتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر انسان کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنے دل میں چھپا کر پھرتا ہے، مگر اللہ کے سامنے انسان کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری خاموشی بھی جانتا ہے اور تمہارے آنکھوں کا آنسو بھی۔ بس ایک بار دل سے کہہ دو، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہی اعتراف کبھی کبھی انسان کے اندر برسوں سے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خوف کم ہونے لگتا ہے۔ کل کی فکر، رزق کی فکر، لوگوں کی رویوں کی فکر، مستقبل کا خوف سب اپنی جگہ رہتے ہیں، مگر دل بدل جاتا ہے، کیونکہ اب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا وہ ہر نتیجے کا غلام نہیں رہتا، وہ تمہیں وہاں سے نکال سکتا ہے جہاں سے نکلنے کا تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ استغفار اس یقین کو زندہ رکھتا ہے، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہاری طاقت ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی قدرت ختم نہیں ہو سکتی، اور پھر انسان کے اندر ایک اور تبدیلی آتی ہے، وہ جھکنا سیکھ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اسے دنیا کے سامنے اپنی بڑائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی خاموشی میں وقار آ جاتا ہے، اس کی گفتگو میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان آ جاتا ہے جو کسی ظاہری دولت سے نہیں ملتا۔ اس لیے استغفار کو صرف زبان کا وظیفہ نہ بتاؤ، اسے اپنی دل کی واپسی بنا دو۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، مگر کبھی تعداد دل سے بڑھ کر حالات دل کو دیکھو۔ کیا تم واقعی میں اللہ کی طرف لوٹ رہے ہو؟ کیا تم اپنے گناہوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تمہارے دل میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ اصل استغفار وہ نہیں جو صرف زبان سے نکلے، اصل استغفار وہ ہے جو انسان کو پہلے جیسا رہنے نہ دے۔ اور شاید انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ہار کر بھی اللہ کے سامنے آ جائے، کیونکہ دنیا کے سامنے جھکنا انسان کو توڑ دیتا ہے مگر اللہ کے سامنے جھکنا انسان کو پھر سے سنوار دیتا ہے۔ دل کی بات دل تک پہنچی ہو تو راز معرفت سے جڑے رہیں، شاید اگلی بات آپ کے دل کے وہ دروازے کھول دے جو مدت سے بند ہیں۔ چینل راز معرفت کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔